دیکھیے ابھی تو ہم کچھ سیفلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. پاکستان نے پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستان کا رسپانس ڈسپرپورشنیٹ ہوگا اگینسٹ اینی انڈین اگریشن. بھارت کی طرف سے اب تو آپ کو بھی پتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ 6 جگہ پر اسٹرائک کیا گیا ہے, 26 امپیکٹ آئے ہیں, لیکن پاکستان کی طرف سے جو رسپانس تھا وہ بحیثیت پاکستانی ہم سب کے لیے, میرے آپ کے لیے, ہم سب کے لیے باعث فخر اور اطمینان ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کو بہت زوردار جواب دیا گیا اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے. اور چکوٹھی سیکٹر کے اندر تو بھارتی فوج کو باقاعدہ طور پر سفید جھنڈا لہرانا پڑا ہے, اس وجہ سے کیونکہ پاکستان ہیز ورچولی پاؤنڈیڈ دیم ود گنز اینڈ ایوری تھنگ. بٹ اب ایشو یہ ہے, دیکھیے کہ پاکستان بھارت کے ایک بزدلانہ اور ایک کمزور طریقے سے پاکستان پر بھارت نے حملہ کیا ہے. پاکستان نے بھارت کے 5 جہاز گرا دیے ہیں اب تک, لیکن یہ وار یا یہ جو ایسکلیشن ہے یہ اب کس اسکیل پر جاتی ہے, نیکسٹ کس لیول پر جاتی ہے, اس کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. دیکھیے اس وقت خبریں آ رہی ہیں, اب یہ مصدقہ ہے نہیں ہے کہ بھارت نے نیلم جیلم جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے. اب اس کا کتنا نقصان ہوا ہے, اس کے جواب میں پاکستان کیا کرتا ہے. دیکھیے یہ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ سیفلی پریڈکٹ ہم کر سکیں کہ یہ رک جائے گی. دنیا ضرور ارج کر رہی ہے پاکستان اور بھارت دونوں کو کہ روکا جائے اور ایسکلیشن کو بڑھنے نہ دیا جائے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان اس وقت ایگریسر نہیں ہے, ایگریسر بھارت ہے, لیکن پاکستان نے پھر اپنی ساورنٹی اور اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انشور بھی کرنا ہے. سو ایسی صورتحال میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے چند اہم لوگوں سے اس حوالے سے بات کی ہے بحیثیت صحافی, تو یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے. پاکستان کا الحمدللہ پاکستان کی ایئر فورس انہارمڈ ہے. جتنے بھی پاکستان کے فائٹر جیٹ سالٹی پر گئے تھے یعنی مشنز کے لیے وہ سیفلی اپنے بیسس پر آئے ہیں. بٹ اس وقت دوبارہ پاکستان کی جو ایئر فورس اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کی جو فوج ہے اس نے ایل او سی پر بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے بھارت کو, تبھی کوئی دشمن ملک سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوتا ہے. لیکن ذہن میں رکھیے کہ بھارت ایک کبھی ملک ہے اور ایک بدبودار ہمسایہ ہے, اور وہاں پر اس ہزیمت سے خود کو نکالنے کی کوشش کرنے کے لیے بھارت جوابی کارروائی بھی کر سکتا ہے اور یقینی طور پر پاکستان کی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن پاکستان اس حوالے سے تیار ہے, لیکن اس وقت ہم اس جسے کہتے ہیں نا لڈ ہم نہیں رکھ سکتے اس کے اوپر انلیس کہ بھارت کی طرف سے مکمل اس حوالے سے ایک ریٹریٹ کی جائے. بھارت کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, جبکہ پاکستان نے آج ویسے بھی کچھ جرنلسٹ نے جانا تھا, انٹرنیشنل جرنلسٹ کو لے کر جانا تھا مرید کے, یہاں پر یہ آلریڈی اٹیک ہو گیا ہے. ایز وی اسپیک کچھ جرنلسٹ کو, انٹرنیشنل جرنلسٹ کو بھاولپور لے جایا جا رہا ہے صرف دکھانے کے لیے کہ صرف مساجد کو شہید کیا گیا, لیکن اس کے نتیجے میں پاکستانیوں کی شہادت ہوئی ہے. لہذا اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی, اور نہ ہی پاکستان کسی ملک سے کہہ رہا ہے کہ جنگ بند کروائیں یا تناؤ کو ختم کروائیں. البتہ جو سفارتی ذرائع ہیں وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے عرب ممالک سے, جن میں سعودی عربیہ, قطر اور یو اے ای شامل ہیں, کہ پاکستان کو انفلوئنس کیا جائے کہ اس معاملے کو اب ٹھنڈا کیا جائے. لیکن میں دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ اس وقت ہم کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے, چاہے کراچی ہو, چاہے اسلام آباد ہو, لاہور ہو. جو ایئر فورس کی پیٹرولنگ ہے نہ صرف وہ بڑی ہے بلکہ کچھ حد تک پاکستان کی جو کمرشل فلائٹس تھی ان کو بھی روکا گیا ہے. اس وقت تو روکا گیا تھا, اب کچھ جگہوں کو کھولا گیا ہے, لیکن ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس وقت کہ معاملہ کس طرف جائے گا. اچھا منیب, یہ بتائیں کہ ایسے ٹائم پہ فوج تو ماشاءاللہ اپنا رول ادا کر ہی رہی ہے, سویلینز کو کیا کرنا چاہیے, ان کا کیا رول ہونا چاہیے, میڈیا کو کس طرح بہیو کرنا چاہیے, ان کے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج پاکستان الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے محفوظ ہاتھوں میں ہے. آپ کی ایک جانباز فوج ہے
آپ کی ایک جانباز ایئر فورس ہے اور جانباز ہی نیوی ہے. پاکستان نے ایسا جواب دیا ہے بھارت کو کہ یقین مانیے کہ ان کا گودی میڈیا بھی اب سچ چھپانے سے ان کے پاس وہ نہیں چھپا پا رہے. یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے کہ ایک ملک جو ٹاؤٹ کرتا ہے اپنی ایئر فورس کو اور اپنے سو کالڈ بگ برڈز کو، ایک سپین میں 3 سے 3.5 گھنٹے کے دوران وہ اپنے 5 جنگی جہاز گوا دے، جن میں 3 رفیل طیارے ہیں جو بلینز آف ڈالرز کے ہیں، اور پاکستان کی انہیں ایئر پاور کے اندر بالکل آؤٹ کلاس کر دے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان یہ سب کچھ کرے. تو یقین مانیے بحیثیت پاکستانی ہمیں کلمہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے جوانوں کے، اپنی فوج کے، اپنی ایئر فورس اور اپنی نیوی کے حوصلے بلند کرنے چاہیے. ہمیں جو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی دوران بھارت گھٹیا حرکتوں پر بھی اتر سکتا ہے، سائبر حملے بھی پاکستان پر ہو سکتے ہیں. یہ سائبر حملوں کو بھی ایکسپلین کیجیے گا. ہم لوگ بھی ایسے کچھ میسیجز آ رہے تھے، سائبر اٹیک کس طرح سے ہو سکتے ہیں، لوگوں کو کس طرح سے کیئرفل ہونا چاہیے؟ یہ جو ایک لے مین لینگویج میں جو میں نے بھی کسی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ایکچولی یہ ایک سفسٹیکیٹڈ معاملہ ہے کہ اس دوران کچھ ویب سائٹس کو ہیک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کچھ ایسے ہارمفل لنکس کریٹ کیے جا سکتے ہیں جن سے لوگوں کے جو ڈیوائسز ہیں ان کو ہیک کیا جا سکے، کچھ جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں ان کو ہیک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لہٰذا میں کہوں گا کہ اس وقت احتیاط برتیے. اگر کوئی ان نون لنکس شیئر کیے جاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر تو ان کو کلک نہیں کرنا چاہیے. باقی مزید اس حوالے سے پاکستان کی حکومت بھی سب کو اویئر رکھے ہوئے ہے، لیکن زیادہ اہمیت میں آپ دونوں سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے ویورز آپ کی آواز اور آپ کی جو محبت ہے اپنے ملک کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں. پلیز اس وقت اپنے ملک کے لیے، اپنی فورسز کے لیے یہ وقت ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے کہ ہم بھارت کی جو تسلط ہے اس کو ہم نے آج دوبارہ سے نگیٹ کیا ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور پاکستان نے بھارت کو ناکو چرے چبوا دیے ہیں پچھلے 8 سے 10 گھنٹوں کے اندر. اور ہم بالکل سر آتے منیب یہ بتائے گا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مصدقہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اور ہر ریگولر انٹرول سے مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی کمیونیکیشن میں پاک فوج کی طرف سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے بریفنگ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات بھی دے رہے ہیں وقتاً فوقتاً. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو بھارت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اطلاعات ایسی ہیں کہ سعودی عرب سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ذرا کہیں کہ ایسکلیشن کو ذرا ہلکا کم کریں، لیکن دوسری طرف یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ دی ہے اس میں ڈیمز اور ہائیڈرو اسٹرکچر کو بھی بھارت نشانہ بنا رہا ہے. تو یہ میسیجنگ تو بھارت کی طرف سے بڑی سیریس ہے اور ایک تھریٹ ہے پاکستان کے لیے، جس پر ہم نے واضح پیغام ہم دے چکے ہیں کہ ہم بھارت میں ایون ڈیمز بنیں گے تو ان کو نشانہ بنائیں گے اگر وہ پانی روکتا ہے. تو آپ یقین مانیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی اس میں آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھارت کی جو پاکستان کے خلاف پہلے آبی جارحیت تھی اور جس طریقے سے پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے بزدلانہ طور پر، بھارت ظاہری بات ہے اب اپنی خفت مٹانے کے لیے اور وہاں پر جو ایک ہسٹیریا کریٹ ہوا ہے اس کو فیڈ کرنے کے لیے بھارت اب ان اوچھے ہتھ کنڈوں پر اترے گا. اب جس طرح سے جو ڈیمز یا اس طرح جو فیسلٹیز ہے اگر ان کو ٹارگٹ کرے گا تو میک نو مسٹیک پاکستان ول ڈو ٹوائس دا ڈیمیج ٹو انڈیا. اور یہ اگر ہے تو پھر سو بی اٹ. پاکستان نے آلریڈی 200 کے قریب ٹارگٹس لاک کیے ہوئے تھے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کین ایکچولی اسٹرائک بیک ان اے مچ اسٹرانگر وے. اور ایز وی اسپیک اس وقت پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی آلموسٹ انڈر وے ہے. ہو نوز کہ تھوڑی دیر بعد پاکستان یہ ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستان نے بھارت کی اب جو واٹر فیسلٹیز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے. اور پھر تو یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے. آپ اس بات کو بلیو کیجئے کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار ناؤ. وی ہیو بین اٹیکڈ and Pakistan is now retaliating. We have all the right to defend our sovereignty and territorial integrity. جی اچھا، ایک اور چیز نادیہ، جو 57 انٹرنیشنل فلائٹس آپریٹ کر رہی تھی پاکستان، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، اور اس موقع پر بھارت کی طرف سے تو یہ تو ایک انٹرنیشنلی بھی پیغام گیا ہے نا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ذرا دیکھنا چاہیے، اسٹیٹمنٹس آنی چاہیے، ان کے شہری ہیں یہاں پر، ان کا ری ایکشن بھی آنا چاہیے جن کی فلائٹس اس وقت تھیں فضا میں. جی بالکل آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ
پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بھی اپنے آپ کو بڑا بہتر پوزیشن کیا ہے، لیکن اب دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھارت کے اندر جو اس وقت مودی سرکار ہے وہ تو فرام بچر آف گجرات ٹو بچر آف ہیومینٹی بن چکا ہے، اور انہوں نے اس رات کو اتنی جو انپرووکڈ میسائلز پاکستان پر حملے کیے ہیں، اٹ کوڈ ہیو ہٹ اینی پیسنجر پلین، کچھ انٹرسپٹ ہو سکتا تھا، کچھ ہو سکتا تھا، دیٹ کوڈ ہیو اماؤنٹڈ ٹو اے لاٹ آف کیجولٹیز، اور اس میں پھر بہت سی زیادہ قیمتی جانوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ لہذا میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اوپر بھارت نے اٹیک کیا ہے، پاکستان نے کسی جگہ اٹیک پہلے نہیں کیا، لیکن اب جو پاکستان کر رہا ہے وہ اٹ از اے لیسن دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیچ بھارت۔ بالکل منیب، آپ یہ دیکھیں کہ یو ایس نے ماضی میں بڑے ممالک جہاں ان کا امپریشن تھا کہ جن پہ ان کے یہ اپنے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں تو وہاں اپنی فوجیں بھیج کے حملے کیے ہیں، ان کے لیڈرز کو مارا گیا ہے فار مچ لیس، یہ تو اس سے بہت زیادہ ہے، یہاں بھی ان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے، نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے جی۔ اگر صرف امریکن پریزیڈنٹ کا کہنا کہ اٹس اے شیم، ڈیفینیٹلی اٹس این شیمفل ایکٹ آن انڈیاز پارٹ، بٹ the world needs to come out stronger against India. Whatever the Indians have done, the world needs to condemn them. اور لیکن پاکستان کو اب کوئی بلیم دنیا میں نہیں کر سکتا کہ پاکستان نے کیوں اتنا سوئفٹ ریٹارٹ ٹو کیا ہے، اور ان کا آپریشن سندور تھا اس کو آپریشن تندور میں بدل دیا ہے۔ تو پاکستان ہیز آل دا رائٹ ٹو ڈو سو، اور پاکستان ہیز ڈن اٹ، اینڈ انشاءاللہ پاکستان ول ڈو اٹ۔ یہ جو پاور پروجیکٹس پر حملے ہیں، نیچرلی پاکستان ول ناٹ ہولڈ بیک۔ بہت شکریہ، سینئر صحافی و تجزیہ کار منیب فاروق ہمارے ساتھ ہے۔